نہایت محترم سامعین، السلام علیکم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی دوسری قسط آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پہلی قسط میں ہم نے جانا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بننے میں کون سی مشکل پیش آئی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں کسی شخص کو صراحت کے ساتھ اپنا جانشین مقرر نہیں کیا تھا۔ آج اس دوسری قسط میں ہم حضرت ابوبکر صدیق کے بطور خلیفہ پہلا خطبہ یعنی آپ کی پہلی تقریر کیا تھی کے بارے میں جانیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرحد شام پر لشکر کشی کے بارے میں بھی جانیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے غصے میں آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پکڑ کر کیا کہا؟ حضرت اسامہ بن زید کیوں گھبرا گئے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے تاریخی جملے کیا تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا لقب خلیفۃ اللہ کیوں قبول نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علالت سے 2 دن پہلے حضرت اسامہ کو علم کیوں عطا فرمایا؟ یہ سب جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ میں ہوں سید صفدر اور آپ کو اس نئی بات چینل میں خوش آمدید۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد مسلمان مہاجر اور انصار 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک رکھا تھا، داخل ہو کر نماز جنازہ ادا کرتے رہے، اور اسی میں شام ہو گئی۔ سر شام جسد مبارک لاحد میں اتارا گیا۔ تدفین سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں آئے، جہاں مسلمان جمع ہو رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ممبر پر چڑھ کر پہلا خطبہ دیا اور فرمایا، لوگو، اب میں تمہارا امیر بن چکا ہوں، اگرچہ میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں راہ راست پر چلوں تو میری مدد کرو، اور اگر غلطی کا مرتکب ہونے لگوں تو میری اصلاح کر دو۔ حق کی پیروی کرو کیونکہ اسی میں دیانت ہے، باطل سے بچو کیونکہ وہ فریب ہے۔ تم میں سے جو کمزور اور مغلوب ہے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ قوی ہوگا، میں اس کا حق اسے دلا کر رہوں گا۔ تم میں سے جو غالب اور قوی ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہوگا، میں اس سے وہ سب کچھ واپس لے کر رہوں گا جو اس نے چھینا ہوگا۔ اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنے سے کبھی غافل نہ ہونا، اور جب تک میں خدا اور رسول کی اطاعت کرتا رہوں میری اطاعت کرنا، اگر میں سرکش ہو جاؤں تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں۔ یہ بھی جان لو کہ مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر ان کے قدم بقدم چلوں گا۔ اب اٹھو اور خدا کے حضور میں سربہ سجود ہو جاؤ، اللہ عز و جل تمہارا حامی و ناصر ہو۔ اس خطبے کے بعد مسلمانوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی نماز باجماعت ادا کی، جس کے امام خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سوال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کے امیر کو کس لقب سے یاد کیا جائے؟ کئی تجویزیں زیر غور آئیں، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ امیر کو خلیفۃ اللہ کے لقب سے پکارا جائے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے خلیفۃ اللہ نہیں بلکہ خلیفۃ الرسول کہا جائے، کیونکہ میں ان کا نائب اور جانشین ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے وقت ممبر کی دوسری سیڑھی پر کھڑے ہوتے تھے، اور تیسری سیڑھی پر جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوا کرتے تھے قدم رکھنا ملحوظات ادب کے منافی خیال کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علالت سے 1 یا 2 دن پہلے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم عطا فرمایا کہ وہ مسلمانوں کا ایک لشکر جمع کر کے سرحد شام کے ان قبائل کی سرزنش کے لیے جائیں جنہوں نے جنگ موتا میں مسلمانوں کے بہت سے آدمی شہید کر دیے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے امیر تھے جو سب سے پہلے شہید ہوئے۔ اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نئی مہم کی قیادت کے لیے حضرت زید کے بیٹے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے باہر شام کی راہ پر جوزف کے مقام پر لشکر جمع کر رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ لشکر وہیں پڑاؤ ڈالے پڑا رہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو منتشر ہونے کا حکم دے دیا اور خود مدینے میں واپس آ گئے۔
علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہیں عطا ہوا تھا، انہوں نے مسجد نبوی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے پاس نصب کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اسامہ کو بلا کر علم پھر اس کے ہاتھ میں دے دیا اور حکم دیا کہ پہلے کی طرح جوزف کے پڑاؤ پر جا کر لشکر جمع کرو، اور کوئی مسلمان جو پہلے اس مہم میں شامل ہونے کے ارادے سے گھر سے نکل چکا تھا پیچھے نہ رہ جائے۔ لشکر جوزف کے پڑاؤ پر جمع ہونے لگا۔ حضرت عمر بھی اس لشکر میں شامل تھے، چنانچہ وہ بھی جوزف پہنچ گئے۔ ابھی لشکر شام کی سرحد کی طرف روانہ نہیں ہوا تھا کہ عرب کے اطراف و اکناف سے بدوی قبائل کے باغی ہونے کی اطلاعیں آنے لگیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خبریں سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ایسی حالت میں جب کہ عرب کے قبائل سرکش ہو رہے ہیں، اسلامی لشکر کا دور کی مہم پر جانا ٹھیک نہیں، نیز یہ کہ اگر مہم لازمی ہو تو اس کی قیادت نوجوان اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بجائے کسی پختہ سالار کو سونپی جائے۔ حضرت اسامہ نے یہ بات اس لیے کی تھی کیونکہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رہ چکے تھے۔ عربوں میں مسلمان ہونے کے باوجود نسبی غرور کی رمقیں باقی رہ گئی تھیں، اس لیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو غزوہ موتا کے لیے امیر لشکر مقرر فرمایا تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا۔ اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم کے لیے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو افسر مقرر کیا تو بعض لوگ معترض ہوئے۔ اب کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد تھا، پھر یہی سوال سامنے آیا، لیکن صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیق تھے، وہ کب ایسی درخواست کو مان سکتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ گزارشات پیش کیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے پہلی تجویز کا جواب بزرگانہ متانت کے ساتھ یوں دیا: اگر مدینہ کے ارد گرد بھیڑیوں اور درندوں کا غول جمع ہو جائے اور میں تنہا رہ جاؤں تو اس صورت میں بھی لشکر اس مہم پر ضرور جائے گا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آقا و مولا کے جاری کردہ حکم کو پس پشت ڈال دوں؟ دوسری تجویز میں جو امیر لشکر کی تبدیلی کے متعلق تھی، بوڑھے خلیفہ کو سخت برہم کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی کے بال پکڑ کر کہا: اے ابن خطاب، تیری ماں اولاد سے محروم ہو جائے، کیا میں اس شخص کو لشکر کی قیادت سے معزول کر دوں جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کی دونوں درخواستوں کو یوں مسترد کرا کے چپ چاپ لشکر میں پہنچ گئے، جو روانگی کے لیے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار کرنے لگا تھا۔ لشکر تیار ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق اسے شام کی سرحد کی طرف روانہ کرنے کے لیے جوزف کے کیمپ میں تشریف لائے۔ لشکر روانہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق بھی لشکر روانہ کرنے کے لیے ساتھ ہوئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار تھے، خلیفہ ساتھ ساتھ پا پیادہ چل رہے تھے۔ حضرت اسامہ نے گھوڑے سے اترنا چاہا، حضرت ابوبکر صدیق نے منع فرما دیا اور کہا کہ اللہ عز و جل کی راہ میں جتنے قدم بھی چلوں گا مجھے ثواب ملے گا اور میرے گناہ معاف ہوں گے۔ کچھ دور جا کر حضرت ابوبکر صدیق نے سالار لشکر سے کہا کہ اگر آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ سکیں تو انہیں میرے پاس رہنے کی اجازت دے دیں، میں اکثر مہمات امور میں ان سے مشورہ لے سکوں گا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کی یہ درخواست منظور کر لی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہم پر جانے سے چھٹی مل گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق واپسی کے لیے رخصت ہونے لگے تو لشکر ٹھہر گیا۔ آپ نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کچھ ہدایت دیں جو جنگی مہموں کی تاریخ میں آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ آپ نے فرمایا: اسامہ، دیکھو، دھوکے اور فریب سے کبھی کام نہ لینا، حق کی راہ سے کبھی ادھر ادھر نہ بھٹکنا، کسی زندہ یا مردہ کے اعضاء نہ کاٹنا، کسی بچے، بوڑھے یا کسی عورت کا قتل نہ کرنا، کھجور کے نخلوں کو نقصان نہ پہنچانا اور نہ انہیں جلانا، کسی ایسے درخت کو مت کٹوانا جس سے انسان یا حیوان کو غذا ملتی ہو،
اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کے گلوں کو بلا ضرورت ذبح نہ کرنا۔ اس سرزمین کے لوگ اپنے برتنوں میں جو گوشت پکا کر تمہارے لیے لائیں اسے تم اللہ کا نام لے کر کھا لیا کرنا، اور اگر وہ سر منڈے راہب جو خانقاہوں اور راہب خانوں میں رہتے ہیں تسلیم ہو جائیں تو ان سے کسی قسم کا تعرض نہ کرنا۔ یہ ہدایت دے کر حضرت ابوبکر صدیق نے لشکر کو اللہ کا نام لے کر کوچ کرنے کا حکم دیا اور دعا کی کہ اللہ عز و جل تلوار اور وبا کے شر سے تمہارا نگہبان ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق لشکر کو الوداع کہنے کے بعد مدینہ کو واپس آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے وادی القرا کی راہ سے دوما، اوبنا اور شام کی جنوبی سرحد کے اضلاع میں یلغار کی۔ بنو قزاعہ اور ان عیسائی اور نیم عیسائی قبیلوں پر لشکر کشی کی گئی جنہوں نے جنگ موتا میں مسلمانوں کو شکست دی تھی۔ یہ سرحدی قبیلے رومی سلطنت کے زیر اثر تھے۔ انہوں نے اس لشکر کے سامنے بہت کم مزاحمت کی اور ادھر ادھر بھاگ گئے۔ اسلامی لشکر بہت سا مال غنیمت لے کر مظفر و منصور واپس لوٹا اور 2 ماہ کی غیر حاضری کے بعد اگست 633 عیسوی میں واپس مدینے پہنچ گیا۔ یہ تھی ہماری چھوٹی سی کوشش کہ آپ کو تاریخ اسلام کے حوالے سے تھوڑی آگاہی فراہم کی جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو فالو کیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔